نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بندہ اللہ کی مخلوق میں بیٹھ کر کیا کرتا ہے، اس کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ اس کے بغیر عارضی زندگی کی حقیقت اور ابدی زندگی کی رحمت کا پتہ نہیں ہو سکتا، اور یہی حقیقت رحمت محبت میں اللہ کی عطا ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ کہ وہ تمہیں ابدی زندگی کی عطا کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ دو باتیں جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہیں، اور یہ اللہ کا محبوب ہوا کرتا ہے جو استقامت کر سکتا ہے۔ استقامت ایسی ہو جاتی ہیں، استقامت کرنے والے کو استقامت کا ہی نہیں پتہ ہوتا، پتہ نہیں وہ کس پر استقامت کر رہا ہوتا ہے جب تک پتہ نہ ہو جائے کیا استقامت اور کیا استقامت پر مستقیم ہونا۔ یہ ممکن نہیں ہے بلکہ یہ محال ہوتا ہے۔ ممکن کو تو ممکن کیا جا سکتا ہے، اللہ جو چاہے کرے، لیکن محال کو اللہ سبحانہ و تعالی محال ہی کہتا ہے۔ اور اگر اللہ پیدا بھی کرے گا تو اللہ کا اور پیدا ہونا محال ہے، وہ مخلوق ہی نکلے گی۔ یہ جس طرح ماں اور باپ اپنی حقیقت سے اولاد کو وجود دیتے ہیں، اسی طرح اللہ کا بندہ اللہ پروردگار کی رحمت سے اسے باتیں دیتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے کی باتیں ہوتی ہیں، ادھر ماں باپ کی حقیقت سے وجود آ جاتا ہے، اولاد ہو جاتی ہے، اور ادھر اللہ کے بندے کی باتوں سے ابدی زندگی کا سامان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت یہ ہو جاتی ہے۔ اور جب تک کوئی خادم نہیں ہو جاتا وہ مخدوم نہیں ہو سکتا۔ یہ ماں باپ کے خادم ہوتے ہیں جنہیں اللہ پروردگار نے مخدوم بنایا ہوتا ہے۔ ایک زندگی اسے اللہ لمبی عمر والی دیتا ہے، اور ایک زندگی میں اللہ پروردگار اسے حشاش بشاش رزق برکت بکثرت دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جو فرمایا وہ یہ ہوتی ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ پروردگار اس کے خادم پیدا کر دیتا ہے۔ آئیے، یحببکم اللہ میں اللہ محبت کرتا ہے، اس کو جانیں۔ جب تک اللہ پروردگار محبت نہ کرے اللہ کا ساتھ نہیں مل سکتا۔ جب تک اللہ کا بندہ ہم سے محبت نہ کرے اللہ کے بندے کا ساتھ نہیں مل سکتا، اور جب تک ماں باپ ہم سے راضی اور محبت نہ کریں ماں باپ کا ساتھ نہیں مل سکتا۔ جنت میں تو وہی جائے گا نا جس نے ماں باپ کو راضی کیا ہوگا، نمازیں پڑھنے والا تو نہیں نا جنت میں جا سکتا۔ اللہ پروردگار کے مشاہدے میں تو وہی داخل ہوگا نا جس نے اللہ کے بندے کا مشاہدہ کیا ہوگا، اللہ کے بندے نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا، رلایا ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تو وہی نکلے گا
یحببکم اللہ، جس سے اللہ نے محبت کی ہوگی، کہ فرمایا جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ پہلی بات جو جاننے والی ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ سے محبت کون کرتا ہے، ماں باپ کی رضا کا طالب کون ہے۔ دوسری بات جاننے والی یہ ہے کہ اللہ کے بندے سے محبت کون کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے کا خادم کون ہے۔ تیسری بات یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کون کرتا ہے اور نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم کون ہے۔ ورنہ تو مخلوق کے ساتھ ہی اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ مخلوق ہی اس سے توبہ توبہ کر رہی ہوتی ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، حاجی بھی ہے، اللہ کے بندے سے محبت انتہائی کرتا ہے، جان مال اپنا قربان کر دیتا ہے، ذرا نہیں دیکھتا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ مخلوق جو ہے اس سے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہے کہ اللہ اس سے معاملہ نہ کروائے، اس کو دیکھو اس کو دیکھو، جس اینٹ کو اٹھاؤ وہاں سے رنجش ہی رنجش نظر آتی ہے، ناراضگی ناراضگی نظر آتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی بڑی وجہ ہے جو آج آپ کو اپنے دل جان کی باتیں بتاتا ہے نا۔ جب یہ ماں باپ نے دل جان کو اپنے سے علیحدہ کیا ہوتا ہے وہ اولاد وجود ہو جاتا ہے، اور جب سائیں جی اپنے دل جان کی آپ کو باتیں بتاتا ہے نا، اسے اپنانے والا قسم خدا کی اللہ کا ولی کامل، اللہ کا بندہ، ماں باپ کو راضی کرنے والا، اپنے سائیں جی کو راضی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے نبی کو راضی کرنے والا، رضا جب وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے تو یہ ماں باپ کی خدمت ہوتی ہے، اللہ کے بندے کی خدمت ہوتی ہے، نبی رسول کی خدمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خدمت ہوتی ہے۔ یہ بڑے بڑے خادم ایسے ہی نہیں مل جاتے ہیں۔ جب بندہ عارضی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو کون خادم ملتے ہیں؟ امی جان اور ابا جان۔ کتنا بڑا یہ جوڑا خادمین کا ہے، کوئی ایسا جوڑا دے سکتا ہے جو ہم سے محبت بھی کرتا ہے اور ہمارا خادم بھی ہے۔ اور جب ماں باپ جس سے محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، اس کی تعلیم تربیت فطری مکمل کر دیتے ہیں تو یہ اللہ کے بندے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی خدمت کی، کتنی بڑی محبت کی۔ اگر کوئی اس کو جاننا چاہتا ہے تو وہ اس بات کو جانے کہ فرمایا فاتبعونی، جو میرے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتا ہے، ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، تو یحببکم اللہ، میں کیا کرتا ہوں؟ اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں محبت کرتا ہوں تو خادم اس کا کون ہو جاتا ہے؟ اللہ۔ یہ اپنی زندگی کی بات ہے، وہاں یہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ عارضی زندگی دینے والا کون ہے؟ ظاہری ماں باپ ہے۔ عارضی زندگی سے حقیقت میں داخل کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا بندہ ہے۔ اور اللہ کا بندہ حقیقت رحمت محبت میں ابدی زندگی میں ہمیں جو داخل کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ اب اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور اللہ پروردگار محبت میں کیا کرتا ہے؟ ہمارا خادم ہوتا ہے۔ کہ اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، میں اسے کھلاتا اور پلاتا ہوں۔ کیا بتایا ہے؟ خادم ہونے کا بتایا ہے نا۔ کھلانے والا پلانے والا کون پہلے ہوا ہے؟ امی اور ابا جی ہوئے۔ اب کون ہو گیا ہے؟ اللہ۔ اللہ کا بندہ ہو گیا کہ ظاہری اللہ کا بندہ ہے کہ ہاتھوں سے پانی پلا رہا ہے اور ہانڈی اور پیالے سے دودھ اور سالن کھلا رہا ہے۔ عطائیں ہیں نا جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے بندوں سے محبت کی ہے انہوں نے کیا کیا ہے، اور جنہوں نے ماں باپ سے محبت کیا انہوں نے کیا کیا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اور یہ کرنا جو ہے یہ ہونا ہے۔ جب کوئی اس کرنے پر آ جاتا ہے
تو ہو جاتا ہے. اس لیے ہو جاتا ہے کہ کرنا اس نے ہوتا ہے اور ہونا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کرتا یہ ہے کہ اللہ جینا کالو ربنا اللہ، کہتا یہ ہے کہ رب میرا اللہ ہے اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا کرنا ہوتا ہے. یہ بیچ میں کیا ہے؟ بیچ میں ثم استقاموا، یہ استقامت کون کرنے کے قابل ہے؟ آج آپ کو بتاتا ہے استقامت کرنے کے کون قابل ہے. بڑا آسان ہے، ذرا بر مشکل نہیں ہے. اگر مشکل ہوتا تو اللہ یہ کیوں کہتے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں تو اس کی کرنے سے زیادہ تکلیف ہی نہیں دیتا. مشکل کدھر ہوا پھر؟ مشکل تو وہ ہے نا جب کرنے پہ کوئی آئے تو اسے تکلیف ہو نہ کر سکے. ادھر تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے. اس کی مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. جب تک کوئی سانس لیتا ہے تو یہ سانس کس نے دیا ہوتا ہے؟ اللہ نے. استقامت سے سانس لیتا رہتا ہے، جو اللہ نے دیا ہوتا ہے تو زندہ رہتا ہے. اور جدھر ہی اس کا سانس ختم ہو جاتا ہے وہاں یہ سانس لینا بند کر دیتا ہے، موت واقع ہو جاتی. آسان ہے نا سانس لینا کہ اس نے دیا ہوا ہے. ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہوا ہے، اس نے ایمان ہمیں دیا ہوا ہے. ایمان پر استقامت کیا کرو گے؟ کیا ہے ایمان پر استقامت؟ بتاؤ نا. عمل ہے کوئی؟ سانس اس نے دیا ہوا ہے، ہم سانس لے رہے ہیں. اگر وہ سانس نہ دے، کتنا عمل کر دو سانس لینے کا، وینٹیلیٹر لگا دو، جو سانس دلا رہا ہوتا ہے وہ سانس لے لے گا؟ نہیں. وہ استقامت کر لے گا. کس پہ استقامت کرے گا؟ اس پہ تو پتہ ہی نہیں استقامت ہوتی کیا ہے. ایک ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ سے محبت پر استقامت ہے. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کی خدمت اور محبت پر استقامت ہے. اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت پر استقامت. یہ تین استقامتیں اس طرح ہیں، کرنی نہیں پڑتی، ہو جاتی ہیں. اور جس نے استقامت کی ہے، قسم خدا کی سچی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، مصمم ارادہ کر کے رات کو سوتا ہے میں صبح کی فجر کی نماز اپنا پابندی سے پڑھوں گا. پابندی سے جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اسے استقامت کہتے ہیں. عام لغوی باتوں میں، اصطلاحی بات میں، تشریعی بات میں، الہامی بات میں، اللہ کی تفسیر میں، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تشریح میں ایسا نہیں ہے. یہ ہم نے سمجھا ہوا ہے اور ہم نے جو سمجھا ہوا ہے وہ آگے بتایا ہوا ہے. یہ ہے ہی نہیں. کون ہے جو اس خوش نصیبی کو پا گیا ہے؟ جسے امی ابا مل گیا ہے، وہ امی ابا جس کی یہ اولاد ہے، اب یہ مرتا بھی مر جائے، یہ وہ امی ابا پا گیا ہے. کیسی استقامت ہے؟ یہ امی ابا پا گیا ہے. جسے اللہ کا نبی مل گیا ہے، اللہ کا بندہ مل گیا ہے، اب یہ اللہ کے بندے کو پا گیا ہے. جسے اللہ مل گیا ہے، ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، یہ اپنے اللہ کو پا گیا ہے. یہ کس میں ہمیں سارا کچھ ملا ہے؟ ایمان میں ملا ہے. ایمان کس نے دیا ہے؟ ہمیں اللہ نے دیا ہے. اب کوئی استقامت سے نکل سکتا ہے؟ اب کوئی سانس سے نہ آئے تب تو مر جائے، اور اگر آتا ہے مر سکتا ہے. کنی دیر سا روکے گا؟ اور 2-4 منٹ کے اندر آنکھیں باہر آئیں گی، سانس اپنے آپ ہی آنا شروع ہو جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے. استقامت کرنے والا وہ ہے جس نے استقامت کی ہے
کہ قالوا ربنا اللہ، ادھر رب ہمارا اللہ کا اور اللہ نے ایمان دے دیا ہے، اب یہاں اللہ پروردگار نے ماں باپ دے دیے ہیں، اللہ کا بندہ دے دیا ہے، نبی رسول علیہ السلام دے دیے ہیں، اور اللہ پروردگار ہمیں خود مل گیا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم جدھر دیا ہے ادھر اس حکم کو ماننا ہے۔ کیوں حکم مانا؟ ہم نے کہا قالوا ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اور جس نے حکم نہیں مانا آج تک وہ کافر اور مشرک ہی ہے۔ ادھر کیا کرنا ہے؟ ماں باپ جب آپ کو اور مجھے مل گئے ہیں تو اب ماں باپ کا حکم ماننا ہے، صرف وہ حکم نہیں ماننا جو کفر اور شرک کی طرف دعوت ہو۔ کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، سونا بھی ہے، ہر وہ کام جو فطرت میں اللہ پروردگار نے ہمیں چاہا اور حکم دیا وہی سارا کرنا ہے، جو امی ابا کرتے ہیں وہی ہم نے کرنا ہے۔ یہ نئی بات، انوکھی بات اس لیے ہم نے نہیں کرنی کہ ہم نے کہہ دیا ہے رب ہمارا اللہ ہے اور ہم نے سچ کہا ہے، وہ ماں کا بھی اللہ ہے، میرا بھی اللہ ہے، اور باپ کا بھی اللہ ہے، میرا بھی اللہ ہے، اس میں روڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے بھی مرنا ہے ایک دن، میں نے بھی مرنا ہے ایک دن مرنا تو نے ضرور ہے۔ بہت ہی نبڑ گئی، تھوڑی رہ گئی، سادیہ ساز بجا دے، یہ تو ہو کے رہے گا۔ اس نے کون سا انوکھا مانا ہے جو میں نے انوکھا نہیں مانا؟ میں نے کون سا انوکھا کوئی مانا ہے جو اس نے نہیں مانا؟ وہ تو ہر ایک کے حق میں بھی سچ ہے، ویسے بھی سچ ہے۔ سورج مشرق سے ہی نکلتا ہے، اگر تو اتنا ہی لینڈ لارڈ ہو گیا ہے، نمرود خدا بن کے امرود ہو گیا ہے، تو ایسے کر، مشرق سے نکالنے والے کے خلاف کر کے دکھا دے، تو مغرب سے نکال دے۔ جو اللہ کہتا ہے، تو بھی اگر اللہ ہے تو کہہ دے، وہ ہو جائے، جو اللہ کہتا ہے وہ نہ ہو۔ کہنے لگا انا خیر منہ، میں تو آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ اللہ نے کہا تو ذلیل ہے، تو کتا لعنتی ہے۔ لعنتی کیا؟ لعنتی بھی ایسا جس پر اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے۔ آج تک وہ رحمت للعالمین میں سے ذرا بھی رحمت پا سکا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا بھئی تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا ہونا کیا ہے، اتنی میری زندگی ہے، یہ میرے سال گزرے ہیں، یہ میرے حال احوال گزرے ہیں، مجھے اس نے خنزیر کر دیا، میں خنزیر ہی چلا آ رہا ہوں۔ کر کالے تھے۔ امی کے لیے کون سی نئی بات ہے جو میرے لیے پرانی ہے، یا میرے لیے کون سی پرانی ہے جو امی کے لیے نئی ہے؟ وہ تو سب اللہ کو ماننے والے۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی ہوتا تو یہ ساری مخلوق ہی ہوتی۔ اللہ نے کہا میرا ڈر نہ رکھنا، جاؤ دیکھ لو جا کے وہاں، میرا ڈر نہ رکھنا، میرا ویسے بھی ڈر کوئی نہیں ہے، حکم ہے تمہارے سنانے کے لیے بھیجتا ہوں، ہدایت تمہارے دکھانے کے لیے بھیجتا ہوں، حکم سنانے کے لیے ہے، تعلیم تزکیہ تمہیں بنانے کے لیے ہے، اور محبت کرنے کے لیے میں کرتا ہوں۔ تم محبت نہیں کرو گے تو میں کدھر محبت تم سے کروں گا؟ تم تعلیم نہیں حاصل کرو گے تو علم والے کیسے ہو جاؤ گے؟ تم اپنے بڑے کا حکم نہیں مانو گے تو تم حکم ماننے والے کیسے ہو جاؤ گے؟ جو ہو وہی رہو گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم ذلیل ہو، ذلیل ہی رہو گے، تم خبیث ہو، خبیث ہی رہو گے، تم کتے ہو، کتے ہی رہو گے۔ اگر اصحاب کہا میرے ولیوں کے ساتھ چلو گے تو میرے ولی ہو جاؤ گے۔ ہے یا نہیں یہ باتیں یہی ہیں، لیکن بتانے والا کون ہے؟ ماں باپ ہے۔ بتانے والا کون ہے؟ اللہ کا بندہ ہے۔ بتانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ۔ وہ جنہ دا انہاں دے نال واہ پہ گیا ہے، سبحان اللہ، وہ تو قسمتاں والے ہو گئے، اور جن کا ان کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا بس وہ انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے کہ میرا کسی اللہ کے بندے سے معاملہ پڑ جاتا تو میں مخلوق کے ساتھ جو کہ ادنا سی ہے اس سے معاملہ کرنے کے قابل ہو جاتا۔ وہ جو مخلوق کے ساتھ نہیں کر سکتا اس نے امی ابا جی کے ساتھ کیا کرنا؟ جو امی ابا جی کے ساتھ نہیں کر سکتا اس نے اللہ کے بندے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اور جو اللہ کے بندے کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتا وہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟
یہ اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے ماں کے ساتھ محبت کی، باپ کے ساتھ محبت کی اور ان کی خدمت کی۔ جب یہ امی ابا ہو گئے، بڑی عمر والے ہو گئے، اللہ نے انہیں جو خدمت میں انہوں نے جان مال خرچ کیا تھا وہ ابدی زندگی کے طور پر دے دیا۔ ڈھیروں دیا کہ نہیں دیا؟ ابدی زندگی کے طور دے دیا۔ اعلیٰ ہے۔ اور خادم یہ بنا تھا، جان مال یہ خرچ کرتا تھا، اب اللہ کہتا تینوں میں کھواواں گا، میں تینوں پواواں گا، میں تیرا خادم ہے۔ اللہ اللہ، ابدی زندگی میں اور کوئی خدمت کر سکتا ہے؟ اللہ آگے فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا، تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا وہاں جدھر سے میں اسے کھلاتا اور پلاتا ہوں۔ یہ کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا؟ نہیں، جو خادم ہے وہی خدمت کر رہا ہے اللہ، اور کسی سے نہیں آیا۔ بات جو ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی بات ہوتی ہے، بڑی پتہ لمبی نہیں ہوتی، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جیسے بھائی وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے، ایک دن بھی بڑا ہو نا، قیامت آ جائے بے شک وہ ایک دن بڑا ہی رہتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے بڑا ہو گیا۔ اولاد سے امی ابا بڑے ہیں، امی ابے سے اللہ کا بندہ بڑا ہے، اور اللہ کے بندے سے اس کا بڑا، اسے بڑا کرنے والا اللہ اکبر وہ بڑا ہے جو بڑا کرتا ہے۔ بڑے تو وہی ہو سکتے ہیں نا، اولاد تو نہیں نا امی ابے کو بڑا کرتی، امی ابا اپنی اولاد کو بڑا کرتے ہیں۔ جاہل تو اپنے استاد کو علم میں بڑا نہیں نہ کرتا، یہ استاد ہوتا ہے جو اپنے شاگرد کو بڑا کرتا ہے۔ اسی طرح نبی رسول کو اللہ نے بڑا کیا ہوتا ہے، پھر اللہ اور اسے بڑا کرتا ہے، ورفعنا لک ذکرک، کہ یہ بڑا اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو اپنی صفات میں اور اپنے علم میں علم کی عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں تو میری طرح بڑا ہو جائے، میں چاہتا ہوں تو میری طرح جاننے والا ہو جائے، میں تو چاہتا ہوں میری طرح رحیم کریم ہو جائے، غفور و رحیم ہو جائے، غفار ہو جائے۔ میں جو چاہتا ہوں بس وہ تجھ میں چاہتا ہوں کہ تو ہو جائے، میں تو ہوں ہی ہوں۔ ماں باپ کی خدمت وہ کرنے کے قابل ہوتا ہے جو مخلوق میں بیٹھ کر مخلوق سے اپنے ماں باپ کی طرح جس طرح جان مال ان پر خرچ کرتا ہے، مخلوق پر وہ جان مال خرچ کرے، اپنے دل کو سکیڑ نہ لے، اپنے معاملوں پر نہ آ جائے کہ جدہ میں کرنا ہوتا ہونا ہے، نہ تو نہ کر۔ آج تجھے اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، جس طرح تو اپنی ماں اور اپنے باپ پر خرچ کرتا ہے، کیا جان بھی خرچ کرتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، اسی طرح جب مخلوق میں بیٹھ کر معاملہ کرنا تو اپنے ماں باپ کی طرح کرنا، مخلوق تجھ سے راضی رہے گی، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ چھڈ پرے اپنی سیٹنگاں نو، وہ جی دنیا داری میں ایسے کرنا پڑتا ہے، تو دنیا دار ہے، تو دیندار اللہ والا ہے، تو اس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سائیں جی نظر آئیں، تو یہ تو اللہ نے مقتدی بنایا ہے، اور تو اپنے امام کی اپنے سائیں جی کی تقلید کرتا ہے، امام تو نہیں نا تجھے بنایا، یہ تو مخلوق میں بیٹھ کر کرنا ہے، اور جب سائیں جی کے مقتدیوں میں بیٹھ کر کرنا ہے، سائیں جی امام ہے وہ کریں گے، ہم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ سائیں جی آپ سے بھی کرتے ہیں، اور آپ کے بھائی جو ہیں نا انما المؤمنون اخوۃ، ان سے بھی سائیں جی کرتے ہیں، اور نہیں کوئی کرتا، امام کرے گا، ورنہ منہ پہ آ کے پڑے گی بات۔ پتہ کیوں؟ سائیں جی جس طرح معاملہ کریں گے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جس طرح صحابہ سے کیا ہوگا، محبت پیار کی ہوگی، خدمت کی ہوگی، جان مال خرچ کیا ہوگا، ویسے کرے گا۔ اور جب آپ کریں گے، اچھے سے اچھا بھی کریں گے نا، وہ دیکھے گا جس طرح سائیں جی میرے ساتھ معاملہ کرتے ہیں نا،
اس نے میرے ساتھ ایسے نہیں کیا، اور یہ ہے سائیں جی کا۔ آپ سے رنجش ہو جائے گی، اور اس کی تکلیف جب مجھے پہنچے گی، آپس میں میرے یار دوست آپس میں بھائی بھائی جو ہیں آپس میں رنجش میں ہوں گے، ناراض ہوں گے، وہ تکلیف مجھے پہنچے۔ میرے تو دونوں ایک جیسے ہیں۔ ماں باپ کی اولاد ماں باپ کی ہوتی ہے، ماں باپ تو ایک ہی نظر سے اپنی اولاد دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تکلیف یہ کس کو ہوگی؟ تمہارے سائیں جی کو، اور تم سائیں جی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، امی ابا کو تم تکلیف دینا نہیں چاہتے، تو پھر کیا کرو؟ جس طرح امی ابا جی کی خدمت کرتے ہو، مخلوق میں بیٹھ کر امی ابا جی کی طرح، اور سائیں جی کے دوستوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے بھائیوں میں بیٹھ کر ویسے کرو جیسے سائیں جی کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہ کرو۔ اور بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے، سائیں جی کو پتہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا نہیں کرنا۔ آپ کیوں کرتے ہو سائیں جی کی جماعت میں عمل دخل؟ آپ امام ہیں، وہ امام کی تقلید میں ہوتا ہے، امام سائیں جی ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم امام بنتے اچھے لگتے ہیں؟ اچھے نہیں لگیں گے۔ اب کیا ہوگی بات؟ دو باتیں یہ ہو گئیں کہ جان مال جس طرح ماں باپ پر خرچ کرتے ہو اس طرح مخلوق میں بیٹھ کر کرو، اور جس طرح اپنا جان مال ہر چیز اپنے سائیں جی کے حوالے کرتے ہو، اسی طرح یاروں دوستوں میں بیٹھ کر، جو کہ سائیں جی کی جماعت ہے، سائیں جی کی آل اولاد ہے، اس میں بیٹھ کر کرو۔ اور وہ کون کرتا اچھا لگتا ہے؟ سائیں جی خود کرتے اچھے لگتے ہیں، خود کشتی چلاتے اچھے لگتے ہیں، آپ بیٹھے بڑے پیارے لگتے ہو، سارے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں سائیں جی کے ساتھ، اور ماشاءاللہ سمندر پار ہو رہا ہے، سائیں جی کو کتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ جب یہ دو چیزیں ہو جائیں تو اب کیا کرنا ہے؟ جان مال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب خرچ کرنی ہے تو ان کی تعلیم تزکیہ پر خرچ کرنی ہے، اور اس طرح جان مال خرچ کرنی ہے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہم اپنی جان اور اپنا مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پہلے اونٹ تیار کر کے رکھا ہوا تھا، اور جب آپ جانے لگے ہجرت کے لیے جانے لگے تو اللہ کے نبی کا پتہ لگا تو فوراً پہلے ہی تیار بیٹھے تھے، اٹھ کے آپ کے ساتھ چل پڑے۔ اس میں ابا حضور جو تھے نا آپ کے، وہ بڑے ضعیف تھے، انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ یہ ابوبکر صدیق جو میرا بیٹا ہے نا، یہ گھر کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے لیے ہی سارا کچھ لے گیا ہوگا کہ ساتھ میں خرچ کروں گا۔ تو گھر والے جو تھے نا ابوبکر صدیق کے، کہنے نہیں ابا حضور آپ فکر نہ کریں، وہ گھر میں سارا کچھ ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو وہ کنکریاں تھی، روڑیاں جنہیں ہم کنکریاں پتھریاں کہتے ہیں، وہ جگہ پر جمع کی ہوئی تھیں، خزانہ تو آپ سارا ساتھ لے گئے تھے۔ تو ہاتھ کہنے لگے آپ پھیر کر دیکھیں، ہاتھ پھیر کر دیکھا وہ کنکریاں تھی، کہا یہ دینار ہے، سارے کے سارے چھوڑ کے چلے گئے۔ جان مال سارا اللہ کا ہے، اللہ کے بندے کا ہے۔ یہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب اس نے سائیں جی کی تعلیم تزکیہ پر اسے خرچ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا ہو۔ جب تک کوئی سائیں جی کی تعلیم تزکیہ، نبی رسول کی تعلیم تزکیہ، اللہ پروردگار کی ہدایت، حکم حلال حرام میں یہ چیزیں تعلیمیں نہیں حاصل کرتا، وہ کبھی بھی اللہ پروردگار، اللہ کے بندے اپنے ماں باپ کے لیے جان مال خرچ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ تو اپنے آپ ہی خرچ ہونے والے ہیں، اور یہ خرچ کر کے دکھاتا ہے کہ میں نے یہ خرچ کر لیا ہے۔ تو نے کیسے خرچ کرنی؟ یہ تو خرچ ہی نہیں ایسے ہوتے۔ پھر جب یہ جانی خرچ ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی سن لو، اور جب یہ مالی خرچ ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی سن لو۔ جب یہ مالی خرچ ہوتے ہیں تو نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تزکیہ پر خرچ ہوتے ہیں، سارا جان مال تعلیم تزکیہ پر خرچ ہوتے ہیں۔ اور جب یہ جانی خرچ ہوتے ہیں
تو یہ سارے کا سارا سرمایہ جب جانی خرچ کیا جاتا ہے تو اولاد کو نیک نمازی متقی پرہیزگار بنایا جاتا ہے، بیوی کو نیک نمازی متقی پرہیزگار بنایا جاتا ہے، امی ابا جی کی خدمت میں محبت میں انہیں اللہ پروردگار کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ جانی سرمایہ جو ہے یہ ہم اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ خرچ نہیں ہو رہا ہوتا، اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اکٹھا جانی سرمایہ جان پر خرچ کیا جائے گا، اور مالی سرمایہ جو ہے یہ تعلیم تزکیہ پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ ہے جس نے سارا جان و مال للہ رب العالمین اللہ کے لیے خرچ کیا۔ انہوں کی پتہ کنوں کہندے سرمایہ، اللہ جی جمع مالوں وعددا، پیسے کٹھے کری جا رہے ہیں، پیسے کٹھے کری جا رہے ہیں، اور انہوں گن گن کے دس رہا ہے کہ میرے کو اینے ہو گیا، میں اتنا امیر ہاں اتنا کبیر ہاں۔ انہوں کی پتہ ہے تو لعنت ہے بہت بڑی۔ وہی اللہ جی جمع مالوں وعددا وہ یحسب ان مالہ اخلدا، کہ میرا مال ہمیشہ رہنا ہے، وہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آنے دے وہ دن جس دن پتہ ہو جائے گا کہ جہنم کی آگ میں یہ جو ستون بنے ہوں گے اس کے اندر جو ہے عذاب جب دیا جائے گا تب پتہ چلے گا۔ پہلا سرمایہ مالی جو ہے وہ کس پر خرچ ہوگا؟ تعلیم تزکیہ پر خرچ ہوگا، فرضیت پر خرچ ہوگا، نماز پر خرچ ہوگا، روزے پر خرچ ہوگا، حج پر خرچ ہوگا، زکوٰۃ پر خرچ ہوگا۔ اللہ نے جو فرض عبادت ہمارے لیے مقرر کی ہے اس پر خرچ ہوگا، اور باقی سرمایہ جتنا بھی ہے وہ جانی جو ہے وہ جان پر خرچ ہوگا۔ اپنی آل اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بناؤ، آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ، انہیں دیکھ کر مزہ آ جائے، اور وہ قیام جعلنا للمتقین اماما، اور وہ متقین کے امام بناؤ انہیں۔ اسی طرح قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل عیال کو اپنی بیوی کو کیا کرو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ان کے لیے جانی سرمایہ جو ہے، اپنی جان جو ہے وہ سرمایہ بھی لگاؤ، کہ تمہاری جان آگے بڑھ رہی ہے نا، تمہاری جان آگے بڑھ رہی ہے نا۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں ہم نے سوچا ہے کہ اللہ کے لیے اکٹھا ہم کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اکٹھا تو کرتا تو اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا۔ تجھے یہ ڈر ہے کہ وہ پہلا دینے والا جو دے رہا ہے مجھے اب وہ دینا بند کر دے گا؟ او نہیں بھائی، قیامت تک اب تجھے اللہ نے اپنا بنا لیا ہے، تو اللہ کا بن گیا، اب تجھے کوئی فکر فاقہ نہیں رہ جائے گا۔ تو دو سرمایہ جان مال سے ان کی خدمت کرو، کس کی؟ امی جان کی، ابا حضور کی، جان مال سے ان کی خدمت کرو، اپنے سائیں جی کی جان مال سے خدمت کرو، اللہ کے نبی کی جان مال سے خدمت کرو، اپنے اللہ کی۔ یہی تو وہ بات اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندو اپنی جان مال سے میرے بندے بن جاؤ، میری راہ میں خرچ کرو۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ دے دے، اللہ خیر کرے۔ کل کے پروگرام میں اپنے وقت میں حاضر رہنا، نفل پڑھنے کے بعد پھر اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم میں تزکیے میں وہ کام کرنے شروع کر دینا جن سے ان کو خوشی پہنچے۔ بس وہی کام کرنے ہم نے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا کہ جی ختم شریف میں وہ کام بھیجنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کیے نہیں۔ ہم ہر وہ کام انشاءاللہ تعالیٰ کر کے اپنے محبوب کو راضی کریں گے جو انہوں نے ہمیں سکھائے ہیں اور انہوں نے ہمارے اوپر کیے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ عطائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں داخل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔